آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ صدر ٹرمپ نے 4 دن پہلے ہی ایران کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کی موت کا اعلان کر دیا تھا۔ اب 290 ارکان پہ مشتمل ایرانی پارلیمنٹ کے 180 ارکان نے اپنے دستخطوں سے جاری بیان میں اس MOU کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے ریاست سے شہیدوں کا انتقام لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز پہ ایرانی اقتدار اعلیٰ قطعی ہے اور اس پہ بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ اب امریکہ آبنائے ہرمز کا محافظ ہے، گارجین اینجل، اور یہاں سے گزرنے والے جہازوں کی حفاظت کے لیے ان پہ لدے کارگو کی مالیت کی 20% رقم امریکہ وصول کرے گا۔ شاید پھر ٹرمپ کو کسی نے یاد دلایا کہ بھائی، آپ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو ہی چند دن پہلے بالکل مختلف بات کر چکے ہیں کہ بین الاقوامی بحری گزرگاہیں تمام ملکوں کے لیے آزادانہ کھلی رہنی چاہیے۔ Well, that's the law. It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway. اس کو زیب نہیں دیتا ویسے انٹرنیشنل لاء کی بات کرتے ہوئے۔ زیب ویسے اس کیبنٹ میں کسے دیتا ہے؟ یہ بھی کسی کو نہیں۔ چنانچہ اب صدر ٹرمپ نے کارگو پہ 20% ٹیکس واپس لینے کا اعلان کرتے ہوئے، جو کہ نافذ ہی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی واپس لے لیا گیا، اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی حفاظت کا خرچہ سرمایہ کاری اور تجارت کی شکل میں اپنے خلیجی اتحادیوں یعنی سعودی عرب، قطر، امارات اور کویت وغیرہ سے وصول کرے گا۔ I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. For instance, you look at the 5 countries. We don't need it, but we need it from the standpoint of protecting allies, et cetera, including Israel, including Saudi Arabia, including Qatar, including UAE. پروٹیکشن منی کا سلسلہ ہے نا یار، مجھے ایل کپون یاد آتا ہے نا، امریکہ کا امریکہ کے گینگسٹرز کا صدر تھا ایک زمانے میں، تو وہ بھی مطلب جب اس کے ہنڈے دکانوں پر جاتے تھے نا کہ یار بڑی خوبصورت دکان ہے یار، اب یہاں پر اگر غلطی سے آگ لگ جائے کتنی افسوس کی بات ہوگی، تھوڑا سا نکال دیں۔ اچھا، پروٹیکشن منی کو اردو میں بھتہ کہتے ہیں۔ بھٹا، ہاں بھتہ۔ جی شاہزیب، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیک اسٹاک آف دا سچویشن، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں 1 مہینے نہیں تھا پروگرام میں، زیر علاج تھا، آج دوبارہ واپسی ہے۔ چیزیں وہاں کی وہیں کھڑی ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ دا مور تھنگس چینج دا مور دے اسٹے دا سیم۔ اس 1 مہینے کے دوران ہم نے دیکھا کہ ایک مفاہمت کی یادداشت پہ دستخط ہوئے، بہت ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ تھا کہ شاید جو ہے جنگ بندی ہو جائے، معاملات آگے بڑھیں، لیکن ود ان دس منتھ وی آر بیک ٹو اسکوائر ون۔ اگر آج کا صرف ہم دیکھ لیں سچویشن کیا ہے، تو یہ 4تھا راؤنڈ ہے امریکہ کا ایران پر تابڑتوڑ حملے کا، اور ایران نے جواب میں اس کے مطابق کہ جو امریکی ٹھکانے ہیں کویت میں، بحرین میں، اردن میں، آج وہاں پہ ڈرون اور میزائلوں کی بارش ہوئی ہے۔ 2 سپر آئل ٹینکرز ہیں، کہا جاتا ہے کہ اماراتی تھے، ان پر بھی ایران نے حملے کیے ہیں۔ لیکن جو سب سے جو آئی تھنک سگنیفیکنٹ چیز جس کو ہمیں مارک کرنا ہوگا، وہ جیسے وسعت نے کہا کہ یہ جو MOU تھا جس نے اتنا دنیا بھر میں لوگوں نے اپریشیٹ کیا، پاکستان کے رول کو بھی کیا، قطر کے رول کو بھی کیا، اس کی ہم اب فاتحہ پڑھ لیں، کیونکہ دونوں فریقین جو ہیں انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ وہ پائیدار چیز نہیں ہے، وہ اس پہ کام نہیں ہونا آگے۔ امریکہ نے پہلے اپنے عمل سے دکھایا، اور آپ کو یاد ہے کہ ان کی اسی وقت یہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ یہ ٹیمپریری پاز ہے، ہمیں ری گروپ کرنا ہے، ہمیں آئل سپلائز کو دیکھنا ہے۔ نیت جو ہے وہ اس وقت سے واضح تھی۔ آج کا یہ جو جیسے وسعت نے کہا جو ایرانی پارلیمان کا فیصلہ ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ آنے دو۔ تو اب یہ کہ ایران کا جو دیکھتے آئے ہیں جس طرح سے ان کے اعلیٰ رہنما کی تدفین ہوئی، جتنے لوگ نکلے، اب جس ملک میں آپ کا بچپن سے نظریہ یہ ہو کہ شہادت جو ہے وہ میری منزل ہے، تو وہاں پہ تو لوگ تیار ہیں، وہ تو مزید حملوں کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو یہ جو پریڈکٹ کر رہے تھے کافی ریئلسٹ لوگ کہ دونوں طرف سے امن کے لیے یا جنگ بندی کے لیے وہ نہیں ہے سینٹیمنٹ جو ہونا چاہیے جی۔ اور اب اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے وہ فوکس ہے،
ایران کا کہنا ہے کہ یہ چیز ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے اس جنگ کی وجہ سے، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہر قیمت پہ میں اپنی اڑی کروں گا. جی ویسے آپ کی غیر موجودگی میں نا شاہ زیب ہم نے ڈاکٹر سمبل خان کو یہاں پہ دعوت دی تھی. ووڈ ہیو انجوائڈ دیٹ کنورسیشن. تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یار یہ 2-3 ہفتے بھی چل جائے نا تو بہت بڑی بات ہوگی. اچھا اب ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے یہ بات شروع کی. ہم جانتے ہیں، کہنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اب میں تھوڑا سا ایران کی رویے اور اسٹریٹجی پر بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس وقت جب ایم او یو سائن ہوا، امریکن بلاکیڈ ہٹ گئی، تو ایران نے دھڑا دھڑ تیل ایکسپورٹ کیا ہے، زیادہ تر فار ایسٹ کو اور چین کو. اس کی وجوہات ہم جانتے ہیں. اب یہ انہوں نے طے کر لیا کہ نہیں آبنائے ہرمز ہمارا ہے. حالانکہ اس میں عمان کا بھی حصہ ہے، یو اے ای کے بھی بندرگاہ وہاں پر لگتے ہیں. کسی ایک ملک کی ملکیت تو نہیں ہے، لیکن اب کون انٹرنیشنل لا اور رولز کی بات کرے یہاں پر تو ڈنڈے کا راج ہے اس دنیا میں، رائٹ. لیکن اس آبنائے ہرمز کی خاطر آپ اپنا کیا نقصان کرا رہے ہیں؟ میری نظر میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو آپ چین کا نقصان کرا رہے ہیں، اپنے ایکسپورٹ بند کرا دیا ہے، رائٹ. بلاکیڈ سے اب ایرانی کشتیاں نہیں گزریں گی. پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کافی سکسیسفل بلاکیڈ تھا، جتنا بھی اس کا مذاق اڑائے. نقصان چین کا ہے، امریکہ اور اسرائیل کا نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خلیجی ریاستوں اور امریکہ کے بیچ ایک خلیج پیدا ہو گئی تھی، رائٹ. کہ بھائی ہمارے پر بمباری ہو رہی ہے، آپ ہمیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، آپ ہمیں بچا ہی نہیں رہے، آپ بس اسرائیل لگے رہتے ہیں. یہ ایران کے پاس ایک اپرچونٹی تھی، میں تو کہتا ہوں ایک تاریخی اپرچونٹی تھی کہ آپ اس کو ایکسپلوئٹ کریں، آپ بیچ میں داخل ہوں اور کہیں کہ آپ نے اپنی اسٹرینگتھ تو دکھا دی ہے نا، اب آپ وہ نا دوست کیا کہتے ہیں کیرٹ ایکسٹینڈ کریں. میری نظر میں مے بی آئی ایم رانگ کہ جی دیکھیں بہتر ہے کہ ہم ساتھ بیٹھ کے ملیں، ہم ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کریں. کوئی نہیں کہہ رہا کہ اوور نائٹ ایسا ہوگا، لیکن ایک اوپننگ جو آپ کو ایک اوپننگ ملی ہے اس کو ایکسپلوئٹ کریں. الٹا وہ اس خلیج کو پر کر رہے ہیں یہاں پر، جو میں دیکھ رہا ہوں. آپ عمان پر بھی ہٹس ہو رہی ہیں، اور میں مانتا ہوں ایران کا موقف یہ ہے کہ جی یہاں سے ہمارے پر حملے ہو رہے ہیں. لیکن اب امریکہ کی جو فورس پوزیشننگ ہے خلیج میں، وہ اب زیادہ بیسس سے حملے نہیں ہو رہے، وہ آپ لانگ رینج حملے کر رہے ہیں، اوور دا ہورائزن حملے کر رہے ہیں. بلاکیڈ بھی ایرانین میسائلز اور ڈرون سے دور ہے، یو کی ناٹ انٹرفیئر ود اٹ. تھرڈلی تو ایک تو یہ چیز ہے. لیکن میرے لیے جو سب سے زیادہ یہاں پر جو ایک اور خطرناک چیز ہوئی ہے، اس پہ کل تھوڑی سی ہم نے بات کی، آج مزید اس پہ بات کرتے ہیں، جو یمن میں سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اچانک سے. ہاں اب یہ یار بہت سگنیفیکنٹ ہے. کیونکہ جب یہ جنگ چلی تھی 40 دن کے لیے، ہر روز ہمیں یہ خدشہ تھا کہ یار آبنائے ہرمز تو بند ہے، اگر ایران نے حوثیوں کو سگنل کیا کہ آپ باب المندب بھی بند کر دو، کیا پوزیشن بنتی ہے؟ کمپلیٹ گلوبل میلٹ ڈاؤن. وہ ایران کا ٹرمپ کارڈ تھا جو انہوں نے پلے نہیں کیا. اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کل سے کہ سنا کا جو ایئرپورٹ ہے اس پر بمباری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یمن کی جو تسلیم شدہ حکومت ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا ہے، حوثی کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کر رہے ہیں. سعودی عرب پر بھی میسائلز فائر ہوتے ہیں جو انٹرسیپٹ ہوتے ہیں. آج حوثیوں نے ایک اعلان کیا ہے کہ کوئی ہوائی جہاز سعودی ایئر اسپیس سے نہ گزرے. اچھا وائی ہٹ دی حوثیز ناؤ؟ شاید، اور یہ میں صرف ایک سینیریو پیش کر رہا ہوں، کہ سعودی عربیہ میں اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ وہ حسب معمول ایسی نہیں ہے کہ 3 دن فائرنگ ہوگی پھر دوبارہ ایم او یو ہوگا. بار بار ایسے ہو نہیں سکتا. اگر یہ ایک اگین ہاٹ وار کی طرف جاتی ہے، اگر امریکہ باقاعدہ گراؤنڈ ٹروپس بھیجتا ہے یا کوئی بہت بڑی ایسکیلیشن کرتے ہیں، تو ایران کی جو ابھی جو اسٹریٹجی ہے ہرمز کی وہ ناکافی ثابت ہوگی. ابھی بھی ناکافی ثابت ہو رہی ہے نا. لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز ہے نا، آپ بار بار ایک چیز کریں گے تو آپ کو کم اور کم فائدہ ملے گا اس سے. اب ان کے پاس ایک اور ہی چیز بچی ہے کہ حوثیوں کو ایکٹیویٹ کریں اور باب المندب، اگر اس کا میپ ہم دکھا سکیں تو تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی ناظرین کے لیے. باب المندب کو ہم بند کر دیں، وہ بند ہوتا ہے تو پھر جو مغربی پورٹ ہے سعودی عرب کا ویسٹ سائڈ پر یمبو، وہ بھی بند ہو جاتا ہے. اینڈ دین یو آر ان اے گلوبل انرجی کرائسس. اچھا ایران بھی ویٹنگ گیم ہی کھیل رہا ہے نا کہ صحیح ہے ہمارے پہ حملے ہوتے رہیں گے، ہم برداشت کرتے رہیں گے آپ کے اسٹریٹجک ریزروز ختم ہونے تک، مطلب یو ایس کے. لیکن یو ایس کے ساتھ سب کے ہوں گے، پاکستان کے بھی ہوں گے. تو جو ایران نے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے
کہ پچھلے 50-60 سالوں کے پروپیگنڈا اپنی جگہ 40 دنوں میں اپنا امیج ریہیبلیٹیٹ کر دیا ہے پوری دنیا میں. لیکن یہ بہت دیر نہیں چلے گا. اگر دنیا اس نتیجے پر آ جائے کہ سر اب تو آپ کی ڈیل بھی ہو گئی تھی, اب یہ جو موجودہ کرائسس ہے یہ آپ کی وجہ سے ہے, کیونکہ اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ پھڈا شروع کس نے کیا ہے, اور ہم یہ دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یار اب میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا, یار جو بھی بند کرے اس کو روک دے. دس از دا سینیریو دیٹ آئی ایم سیئنگ, اور یہ بہت خطرناک ہے. یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ صرف یہ کہ جی جس طرح امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کی ملٹری کیپیسٹی کو ہم مسلسل نشانہ بنائیں گے, اسے فردر ڈیگریڈ کریں گے. ایران کے پاس یہ ملٹری کیپیسٹی کب تک ہوگی کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بالکل اتنا لالس رکھے, چاہے وہ مائنز ہوں یا یہ اسمال بوٹ اٹیکس ہوں, کہ آپ اس کو اتنا لالس رکھیں کہ انٹرنیشنل ٹریفک گزرے ہی نہ. وہ سمجھیں کہ یہ سمجھیں کہ یہ وہ ایسا علاقہ غیر ہے جہاں سے گزرنا بہت رسکی ہے. اور ایران کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں, امریکہ کو تو نہیں پہنچ سکتے, آس پاس جو بھی ان کے اتحادی ہیں اور بھلے ایون گلوبلی چائنا بھی, سب کو پنچ ہو تاکہ وہ امریکہ پہ دباؤ ڈالیں کہ اس کو سارٹ آؤٹ کریں. کیونکہ ایران کے بس میں بس یہی ہے نا. جی بالکل. یہ آس پاس کے ملک ہیں جو امریکہ کے اتحادی ہیں, وہ ان تک ہی پہنچ سکتا ہے. تو وہی اس کی اسٹریٹجی ہے. لیکن سوال وہی آپ کا یہ کہ یہ ایران کی جو ملٹری کیپیسٹی ہے ڈرونز اور مسلس کی, یہ کب تک اس کا ساتھ دے گی, اور وہ لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز کہ آہستہ آہستہ اگر وہ کم ہوتی گئی تو where will it lead? Where will it lead? اب کب تک ایک ہی اسٹریٹجی استعمال کر سکتے ہو کامیابی کے ساتھ؟ There's a time when it stops working. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سعودی کوشش کی جا رہی ہے بظاہر کہ حوثیوں کی بھی کیپیبلٹی کو تھوڑا سا نیچے لایا جائے, یا تو ان کو کمزور کیا جائے یا تو ان کو ٹیبل پر لایا جائے. یہ ہے سینیریو. میرا خیال ہے کہ ابھی کے لیے بہت ہے. وسعت آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں, ابھی تو کل بھی یہی چلے گا, پرسوں بھی چلے گا, اگلے ہفتے بھی یہی چلے گا. تو اب ذرا ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اپنے پیارے پاکستان کی کچھ باتیں کرتے ہیں.